أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے سنا کہ کس طرح بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب آتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یعنی عجیب و غریب خواب اور الٹ خواب آیا۔ عام زندگی میں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی موٹی چیز، یعنی اگر موٹی گائیں 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھاتی تو وہ نارمل لگتا، لیکن بادشاہ کو الٹا خواب آیا، یعنی 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنی رعایا میں حکم دیا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائی جائے۔ کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل میں جو بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے تھے، جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے، انہوں نے بھی اس سے معذرت کر لی اور یہ بہانہ بنایا کہ یہ بادشاہ کے پرانے اور فرسودہ خیالات ہیں جو اس کے دماغ میں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ جو ایک آدمی، ایک غلام تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں موجود تھا، اور اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی، اسے فوراً یاد آ گیا اور یہ بات بھی یاد آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جب تم یہاں قید سے نکل کر باہر جاؤ گے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ تو پھر وہ یہ ذکر کرنا بھول گیا تھا، اب اسے اچانک یاد آتا ہے تو وہ بادشاہ سے اور ان کے درباریوں سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں جو اس خواب کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا۔ اسے اجازت ملی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پاس آیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں جو 7 سرسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس ساقی نے، اس بادشاہ کے غلام نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ لوگ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بہت پریشان ہیں، اس وجہ سے جتنی جلدی ممکن ہو اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیے تاکہ میں باہر جا کے لوگوں کو اسے بتاؤں اور لوگوں کو اطمینان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم 7 سال برابر کاشتکاری کرو گے، پس جو فصل کاٹو گے اس میں سے تھوڑی مقدار کے سوا تم جو کھاؤ اس کی بالیوں میں اسے چھوڑ دیا کرو، یعنی جتنا تم نے کھانا ہے کھاؤ، باقی جو بچا کے رکھو گے تم اسے، جو بھوس ہوتا ہے گندم کا، اس سے نہیں نکالو گے فصل کا، بلکہ کیا کرو گے بیجوں کو اپنے چھلکے میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو اس تھوڑی سی مقدار جو تم نے محفوظ کر رکھی ہے اس کو کھا لو گے جو تم نے ان کے لیے فراہم کی ہوگی۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگ آ کر تم سے فریاد کریں گے، اور لوگوں کی فریاد سنی جائے گی اور لوگ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی اور ساتھ ہی اس 7 سالہ ہولناک قحط کے مقابلے کی تدبیر بھی انہوں نے بتا دی جس کی اس خواب نے خبر دی تھی کہ آپ نے فرمایا 7 مسلسل کاشت کرتے جاؤ گے تو جو فصل کاٹو گے اس میں سے اپنے کھانے پینے کے مطابق تھوڑا سا الگ کر لو، باقی سارا غلہ اس کی جو سٹا ہوتا ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس میں محفوظ رکھتے جاؤ۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دانے جب تک بھس اور بالیوں کے اندر رہتے ہیں اس میں دیمک، سرسری اور کیڑوں وغیرہ سے بچے رہتے ہیں، وہ نہیں، کیڑے نہیں لگتے اس کو۔ ان 7 سالوں میں جس میں تم خوب جم کے کاشتکاری کرو گے، اس کے بعد خواب کے دوسرے حصے کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال لگاتار نہایت سخت قحط کے آئیں گے جو سارے ذخیرے کو چٹ کر جائیں گے جو تم قحط کے مقابلے میں جمع کرو گے۔
اس محفوظ ذخیرے میں سے تھوڑا بہت حصہ تم بچا پاؤ گے۔ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریادیں سنی جائیں گی، یعنی لوگوں کی چیخ و پکار اور دعا اور فریاد اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس کے کرم سے بارش برسے گی، انگوروں کی فصلیں خوب ہوں گی، لوگ خوب انگور نچوڑیں گے۔ بادشاہ کے قاصد نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر بادشاہ کو جا کے سنائی۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لے آؤ۔ قاصد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور خوش ان کو خوشخبری سنائی کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو یہاں کی قید سے چھڑا رہے ہیں۔ قاصد کو تو یہ توقع تھی کہ ایک قیدی جو کئی سالوں سے جیل کی مشقتیں جھیل رہا ہے اپنی رہائی کی خوشخبری سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور فوراً ان کے ساتھ چل پڑیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی توقع کے بالکل خلاف اس کو یہ جواب دیا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، ان سے کہو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے، تو جب اس واقعے کی تحقیق کی جائے گی تو پھر میں اس کے بعد واپس آؤں گا، میں باہر نکلوں گا جیل سے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ بادشاہ کے سوال کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کم از کم اس مرحلے میں اس پر یہ حقیقت بالکل صاف ہو چکی تھی کہ یہ سارا فریب، مکر و فریب ان عورتوں کا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل بے قصور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم صبر نے حالات کا رخ اس طرح بدل دیا کہ کسی عورت کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ ان عورتوں نے بھی نہایت کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے اچھی طرح انہیں ٹٹول کر دیکھا لیکن کوئی برائی ان میں نہیں پائی، اور خود عزیز کی بیوی نے جس نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا آخر کار اس نے بھی اعتراف کر لیا اور اس نے کہا کہ اب تو اصل بات سب کو پتہ چل گئی ہے، اب کیا فائدہ کہ میں جھوٹ بولوں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میں نے یہ سب کچھ کیا اور میں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، لیکن یہ اس سے بچ گئے اور انہوں نے کوئی برائی نہیں کی۔ فرمایا ایسا پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب بے قصور ثابت ہو گئے اور جیل سے باہر نکل آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کیوں اس معاملے کو جو میرے اوپر جو الزام تھا میرے اوپر لگا تھا، میں کیوں اس الزام کو دھونا چاہتا تھا تاکہ بادشاہ سلامت کو اور باقی درباریوں کو اور باقی سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں کسی برائی میں نہیں پڑا تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم کام لینا تھا، وہ یہ کہ مصر کی بادشاہی کا کام ان سے لینا تھا، اور قحط کے معاملات میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر ڈال دی تھی کہ کس طرح سے فصلوں کو محفوظ کرنا ہے، کس طرح سے انہیں لوگوں کو بانٹنا ہے، کس طرح سے قحط کے سال گزارنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب بڑے عہدے پر کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں ایک تو حسرت کا بھی شکار ہوتے ہیں، دوسرا حسد کا بھی، تیسرا وہاں کی سوسائٹی میں عورتیں جو تھیں وہ بہت بے باک تھیں، بہت بیہودہ تھیں اور بہت جلدی آدمیوں سے ان کے تعلقات بن جاتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک بڑے عہدے پر جاتے تو یقینی طور پر جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا، خاص کر عورتوں کو، کہ یہ جیل میں اس وجہ سے ڈالے گئے ہیں کہ عورتیں ان کی دیوانی تھیں، تو وہ یقیناً اس عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے اوپر اس الزام کو دھویا اور ساری مملکت میں اور یہ بات پتہ چل گئی سب کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جتنی بھی پھسلانے کی کوشش کی جائے
وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہاں کی بے باک عورتیں اس بات سے بالکل مایوس ہو گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن میں پھنسیں گے یا ان کے فریب میں پھنسیں گے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے مصر میں ان کو بادشاہت عطا کی، اور یہاں سے پھر انہوں نے اس خواب کی انہوں نے تعبیر شروع کی جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ آدمیوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول ہمیشہ فساد کا سبب بنتا ہے، چونکہ عورت نازک ہے، کمزور ہے، اور مگر اپنے ایک فطری اس میں حسن و جمال جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے مرد ہمیشہ ایک امتحان میں پھنس جاتا ہے، اور مرد کی عقل اور دانش پر وہ عورت اس کے اپنے حسن کے ساتھ غالب آ جاتی ہے۔ اس واقعے سے موجودہ دور جو ہمارا دور ہے، اس میں لوگوں کو عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ جو ہمارے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر دفتروں میں لے جایا جائے، دکانوں میں لے جایا جائے، جیسے کہ لوگ آج کل لے جاتے ہیں، اور وہاں عورتیں کام کرتی ہیں، اور پھر ایک اور بیہودہ قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ جس میں اور کہا جاتا ہے کہ عورت آزاد ہے، ہر طرح کی اسے آزادی حاصل ہے، اور وہ آزاد ہونے کے بعد جہاں مرضی کام کرے، جو مرضی کام کرے، اور آدمیوں سے میل جول کرے۔ اس طرح سے آزاد ہونے سے اور آدمیوں کے آزادانہ میل جول ہونے سے بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے عورت کی کم عقلی اور جلد گمراہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اسلام نے اللہ تعالیٰ نے اسے خاوند اور محرم کی پابندی سے جکڑ دیا، لہٰذا مومن عورت گھر کی چار دیواری سے کسی بغیر خاوند کے یا باپ یا بھائی یا بیٹے کے بغیر نہیں نکل سکتی، اور نہ گھر کی چار دیواری میں ان کے علاوہ جو اس کے محرم ہے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے کو روکنے کے لیے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، یعنی تنہائی میں کوئی بھی غیر محرم مرد اور عورت آپس میں نہ ملے۔ نیز یہ بھی فرمایا، جب بھی کوئی شخص اجنبی عورت سے تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نہایت ہی حسن و جمال کی مالک، بھرپور جوانی سے مزین اس عورت جو عزیز مصر تھی، جب گھر کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ترغیب دیتی ہے، کبھی لالچ دیتی ہے، کبھی روک ڈالتی ہے، مگر اس نازک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت استقامت اور استقلال کے ساتھ جواب دے دیا، اور عزیز مصر کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد بنا دیا، اور فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میرا رب وہ ہے اور مجھے اس نے بہت اچھی طرح سے رکھا ہے۔ ایسے موقع پہ کامیاب رہنے والوں کے لیے، یعنی اگر کوئی حسن و جمال والی عورت، کوئی جاہ و جلال اور روب دبدبے والی عورت، کوئی بہت بڑے بلند مرتبے والی عورت کسی انسان کو برائی کے لیے بلائے، اور وہ انسان اس برائی کا جواب اس طرح بھلائی سے دے کہ اس کے دام میں نہ پھنسے اور اسے انکار کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اس روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس روز کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جوان مرد ہے جسے حسب نسب والی عورت، جوان عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل لوگ، عورتیں جو آزادی کا نعرہ بلند کرتی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کرتی ہیں، ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ حق کے مرد ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، تو تم عورت ہوتے ہوئے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کیوں نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے جوان بچے بچیوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔